نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک نیک خلق ہے اور دوسرا دین کی سمجھ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق وہ ایک مومن کا خاصہ ہوا کرتے ہیں۔ مومن ہر طرح سے اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے، بلکہ حد الامکان اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنوں۔ اس کے لیے وہ اپنی جان کو کھپاتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے حد الامکان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی خصلت ہوا کرتی ہے، یہ مومن کی خصوصیت ہے۔ حالانکہ منافق کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے وہ ضرر رساں ہوا کرتا ہے اور حد الامکان اس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو تکلیف پہنچائے یا ایسی حالت اختیار کرے جو لوگوں کے لیے باعث ضرر ہو۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ دین کی سمجھ ہے، فقہ فی الدین، دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی منافق کو عطا نہیں فرماتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حکمت دی گئی اسے تمام دنیا کی بھلائیاں اور خیرخواہیاں دی گئی۔ تو فقہ کی سمجھ یعنی سمجھ بوجھ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک طبقہ اللہ نے اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے دین کی اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کی پرچار کا وہ ایک ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ منافق جس سے لوگ بیزار ہوتے ہیں، منافق ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ دین کا کام کرے، بلکہ ہر شخص اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، یعنی دو کوالٹیز ایسی ہیں، دو خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی مومن ہی کو عطا فرماتے ہیں، منافق کو یہ چیزیں عطا نہیں فرماتے۔ ایک تو وہ اچھے اخلاق ہیں کہ مومن ہمیشہ اچھے اخلاق وہ دوسرے کے ساتھ بھرتنے کی کوشش کرے گا اور اس بات کی اس کی کوشش ہوگی کہ میرے ذریعے سے کسی کو اذیت اور نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری بات جو بتائی کہ فقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ، تو دین کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ منافق کو عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو عطا فرماتے ہیں۔ جو سچا اور پکا مومن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دین اصل میں وہی کارگر ہے جس سے اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا وہ ذریعہ بنے، یعنی ایسا عالم جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کا باعث بنے، تو اصل میں وہی عالم دین کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہزاروں لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دو خصوصیات عطا فرمائیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اور مخلص لوگوں میں شامل فرمائیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔